مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق ہے. پرفیوم مرد اور عورت کا کیسے ہونا چاہیے یہ بھی سنت میں فرق موجود ہے. آج کل لوگ فرق نہیں کرتے. فرق مارکیٹ والا کر رکھا ہے. یہ لیڈیز پرفیوم میں تھے, یہ بلیو فار مین ہے تو بلیو فار وومن ہے, وہ ان نے فرق کر رکھا ہے, لیڈیز ہے اور جینٹس ہے. نہیں میرے دوستوں, لیڈیز کے پرفیوم جو آج کل ملتے ہیں اکثر غیر شرعی ہوتے ہیں, وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. خاتون اگر وہ خوشبو استعمال کرے گی گناہ گار رہے گی, فرشتوں کی بددعاؤں میں شامل رہے گی. تو اس کا فرق موجود ہے کہ مرد کون سی خوشبو استعمال کرے, خاتون کون سی خوشبو استعمال کرے. اور سنو, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو, دنیا کو پتہ چلے, اور اس کا رنگ خیر چھپا ہوا ہو, اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو مگر اس کی خوشبو زیادہ نہ پھیلے, اس کی خوشبو بند ہو. آج کل خواتین ایسی خوشبوئیں لگا کر گلی میں چلتی ہیں, جب وہ ایک گلی سے گزرے تو گلی مہک جاتی ہے, بعد میں گزرنے والا بھی کوئی کہے گا بھئی اتھو کوئی ٹپ کے مہندی پئی ہے. ایسی خاتون پر رب کی لعنت ہے جو یوں خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں. خوشبوؤں کی ترتیب ہونی چاہیے. یاد رکھیں, ہم لوگ خود تو صوفی بنتے ہیں, گھر میں دین نہیں بتاتے. خواتین کو دین بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جتنے مرد بیٹھے ہیں, ہم میں کوئی خاتون نہیں ہے, کوئی لڑکی نہیں ہے, کوئی عورت یہاں موجود نہیں ہے. مناسب ہے آئندہ آپ پروگرام رکھیں تو ایک مائک خواتین میں رکھیں. ان کے دین کے سمجھانے کی ذمہ داری تمہاری ساریت ہے. ہم سمجھائیں گے ان کو, ہم نہیں بتائیں گے تو ایک خاتون 4 مردوں کو جہنم لے جائے گی, والد کو, بیٹے کو, خاوند کو اور بھائی کو. ایک جنے پچھو, ایک زال پچھو 4 جنے جہنم میں سے. یہ مجھے دین نہیں بتاتا تھا, بتائے, ہم نہیں سمجھاتے. یہ احکام ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے, ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائیں گے. خواتین میں الٹی پھلٹی بات بندہ کہہ دیتے ہیں, کوئی غلط جملہ کہہ دیتے ہیں, تو کس طرح سمجھانا چاہیے. میرے دوستو, بندہ ہمارے ہاں ایک عجیب ترتیب ہے. جنا توپی اوکو آکھا میں جرا زال دے گو سدھا ہوئے پہ تیرے نال ہی کر رہے سا. جو بیوی پر سخت ہو نا اسے کہتے ہیں یہ مرد ہے. وہ مرد نہیں ہے, وہ مرد نہیں ہے, وہ مرد نہیں ہے جس کی وجہ سے صنف نازک کی آنکھ میں آنسو آ جائے. مرد کون ہے؟ او اللہ کے رسول سے سنو. حضور فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہتر مرد وہ ہے, بہتر مرد وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے پہ رہے. کیوں؟ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں, میں بہتر ہوں. آج بہتر یہ ہے, عزت احترام کریں. آج صبح کی بات کروں, جمعہ نماز سے پہلے مجھ سے ایک بیت ہے, میرے شاگرد, انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ استاد جی میں اپنی گھر والی سے بھی لڑا ہوں, غصہ کیا ہے, اور اپنی ماں سے بھی لڑا ہوں, غصہ کیا ہے, دونوں مجھ سے ناراض ہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا غلطی تم سے ہوئی ہے تو ازالہ بھی تم کرو, اپنی ماں سے بھی معافی مانگو, بیوی سے بھی معافی مانگو. نے کہا بیوی سے خاوند معافی مانگے تو طلاق نہیں ہو جاتی؟ تو میں نے کہا تجھے کس بے وقوف نے کہا ہے, کس بے وقوف نے تجھے کہا ہے خاوند غلطی کرتا جائے, بیویوں کو نعوذ باللہ مارتا جائے, اس سے طلاق نہیں ہوتی. معافی مانگنے کو تک موت آتی ہے, اس سے طلاق ہوتی ہے. تو میں نے کہا غلطی تم نے کی ہے تو معافی بھی تم مانگو گے. ماں سے بھی مانگو, جہنم بن جائے گی آخرت کی زندگی. بیوی سے مانگو, جہنم بن جائے گی دنیا کی زندگی اگر نہیں مانگو گے تو میرے دوستو غلطی کرتے تو بندہ غلطی سمجھائے. تو اسی لیے خواتین کو بھی سمجھانا چاہیے. یہ مسئلہ گھر میں جا کر بندہ بتائے کہ پرفیوم کیسے استعمال کرے تاکہ کسی اور کو پرفیوم متوجہ نہ کرے. اس کو تو غلط کہا گیا ہے میرے دوستو. حضور پاک علیہ السلام کا پسینہ خوشبودار تھا, اس کے باوجود بھی حضور خوشبو استعمال کرتے تھے. تو اشارہ پسینہ تھا, خوشبودار ہی کوئی نہیں, ایسا خوشبو لاؤنی بھی کوئی نہیں. بس لے دے ہوتے جی. میں حیران ہوں, بندوں نے ایسے اپنے حالات بنائے ہوتے ہیں. کپڑے اچھی طرح کوئی نہیں پہنے گا. ایک دوست سے میں نے کہا استری کر کے کپڑے پہنے کرو. انہوں نے کہا استری کرن شریعت جے. تو میں نے کہا یہ بٹن لواون شریعت جے, تو کنڈے لے کر کے کر لے. سادے بندے اچھے طریقے سے رہا کرو. ان اللہ جمیل یحب الجمال, رب خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, لیکن جائز حد تک چلو. آپ نے یاد رکھو اپنے نفس کو وہ راحتیں دو جو شریعت میں جائز ہیں, تاکہ حرام راحتوں سے تمہارا نفس خود بخود بچ جائے.
मर्द और औरत की खुशबू में फ़र्क के ऊपर ये बात समझाई। इस पर थोड़ी सी तफसील है, सुने। कहा मर्द और औरत की खुशबू इस्तेमाल है लेकिन रंग का फ़र्क है। क्यों? मर्द की खुशबू महक में गैर महरम मर्दों तक ना पहुँचे औरत की, क्योंकि ऐसी औरतों पर लानत की गई है। अलबत्ता फ़र्क सुने, अगर कोई खातून सिर्फ घर में हो, कमरे में हो और सिर्फ अपने खावंद के लिए वो ऐसी खुशबू इस्तेमाल करे जो महक जाए, फैल जाए, फरमाए उस सूरत में करना जायज़ है। सिर्फ अपने लिए कर रही है ना, ऐसी खुशबू अगर खातून इस्तेमाल भी कर ले तो घर के अंदर तक, चार दीवारी तक, अपने कमरे तक बैठी है, ए नो भाई आल परफ्यूम ला के डू मार ले चुमैदे पर, यूँ नहीं होना चाहिए। जब बंदा रास्तों पे जाए तो इस तरह की खुशबुओं से बंदा परहेज़ करे, इससे फ़र्क कर लेना चाहिए। अगर खावंद के लिए कमरे के हद तक जो खुशबू इस्तेमाल करती है तो फरमाया ये जायज़ भी है, इस पर अल्लाह अजर भी अता फरमाएगा। और हुण औरतां दा बयान नहीं ना, नहीं तो मैं तो अगले सामने वाली बार औरतां दा बयान ही चाके जफराबाद मैं कि सारे जालियां दी अजीब तरतीब है, डेरे दी खावंद के लिए बन सवर के बैठने पर सवाब है। ठीक है, हमारे यहाँ ये तरतीब नहीं है। कना जाल बड़ी जुड़ी खड़ी होवे तो तुसा पूछो क्यों ए गए थे वजना कहीं शादी ते वजना है, यानी बिना जालियां वास्ते अपने आप को सोना करके गिन वजो, मुसाले वास्ते बला दी बला बढ़ के बंदा बैठा हुए। तो मैं ख़वातीन के जलसों में ख़वातीन को एक बात समझाता हूँ कि अपने खावंद के लिए आप सजी करें, अपने खावंद के लिए सजना तुम्हारे लिए बहुत सवाब का काम है। नहीं समझ आई? तो इसीलिए जो शादीशुदा मर्द है वो अगर बीवी के लिए सज सवर के जाए तो इसको इस सजने पर सवाब है, इस खुशबू पर सवाब है, इस अच्छाई पर सवाब है। और जो खुशबू लगा के मैं कह को फसावण वाला पींदे तो खुदा दी भी लानत है, फरिश्तियां दी भी लानत है। नहीं, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों याद रखें, इसीलिए अपनी तरतीब देखें, अपने मामलात देखें, अपने अहकाम देखें, अपने तालीमात देखें कि हम किस तरह चल रहे हैं। और मेरे दोस्तों आगे फरमाया कि खावंद को खुश रखना और औरत का इस तरह रहना कि खावंद की आंखों में इसकी कदर बढ़े, ये शरीयत मोहम्मदिया में पसंदीदा काम है।